حروف کو لمبا کب کرنا ہے؟ یہ قرآن پاک کے اندر ایک اصول ہے کہ ہر جگہ پہ ہم لمبا کرنا شروع کر دیتے ہیں جب دل کیا لمبا کر دیا، کس کو لفظ کو دل کیا لمبا کر دیا. سو قرآن پاک کے اندر کچھ اصول ہیں جن کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت ہم پہ فرض ہے. سو کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کب حروف کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، کب ہم نے اس کو مختصر سے پڑھنا ہے؟ سو یہ اصول آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سے. سو اگر کسی حرف پر زبر کے بعد اگر الف آ جائے تو زبر والے حرف کو 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے، یعنی 2 الف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. یہ اصول یاد رکھیے. زبر زیر پیش کو بغیر کسی وجہ کے لمبا کرنا گناہ ہے، مکروہ ہے. آپ زبر زیر پیش کو بغیر کسی وجہ کے آپ لمبا نہیں کر سکتے. زبر زیر پیش کا کام صرف یہ ہے آپ کو آواز دینا. جیسے با کے اوپر زبر ہے تو با، با زیر بی، اور با کے اوپر پیش ہے تو بو. سو با اور بی اور بو، 3 ساؤنڈز اس کی آئیں گی. ٹھیک ہے. اور لیکن اگر آپ نے لمبا کرنا ہے تو اس کا رول کیا ہے کہ لمبا کرنے کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. جیسے زبر کے بارے میں ہم بات کریں گے. زبر کو ہر جگہ پہ لمبا نہیں کرتے. زبر کو اس وقت آپ لمبا کریں گے جب زبر کے بعد الف آ جائے. جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کاف کے نیچے زیر ہے، جلدی سے پڑھیں گے کی، را کے اوپر زبر ہے، اب زبر کے بعد الف آ گیا. تو اب یہاں پہ یاد رکھیے اس زبر کو لمبا کر کے پڑھیں گے تو بنے گا کرامن. ٹھیک ہے. سو کرامن ہم یہ نہیں پڑھیں گے کرامن. اکثر لوگ اس کو کرامن پڑھتے ہیں، تو یہ کرامن نہیں ہے. اب ہمیں اصل میں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کب لمبا کرنا ہے کب لمبا نہیں کرنا. تو یاد رکھیے لمبا کرنے کا ایک اصول ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر لمبا نہیں کریں گے. اگر یہاں پہ الف موجود نہیں ہے تو ہم اس کو کرامن پڑھیں گے. لیکن اگر یہاں پہ الف آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ زبر کے بعد جب بھی الف آ جائے، یہ عربی کا اصول ہے، قرآن پاک کا اصول ہے کہ ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. زبر کو 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. کرامن پڑھیں گے ہم اس کو. کیا پڑھیں گے؟ کرامن. اس کے بعد آگے چلیے لسعی. اب ہا کے بعد دیکھیں کیا ہے، الف ہے. سو ہم اس کو پڑھیں لمبا کریں گے لسعیھا. ٹھیک ہے. لسعیھا نہیں ہوگا، لسعیھا ہوگا. اچھا اس کے بعد آگے چلیں تو یہ دیکھیے آپ ای یا کا. اب اس یا کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. یا کا نہیں ہوگا، یا کا، یا کا ہوگا. اب اس کاف کو لمبا ہم نے نہیں کیا کیونکہ یہ بعد میں الف نہیں ہے. سو جس کے بعد الف آئے گا صرف ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے. جس زبر کے بعد الف آئے گا اس زبر کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. سو ایاکا. ٹھیک ہے. ایسے بھی نہیں کرنا ایاکا. اکثر آپ قرآن پاک سنیں تو کسی سے بھی سن لیں آپ کو یہ چیز کامن نظر آئے گی کہ ایاکا لمبا کرتے ہیں. فضول میں زبر زیر پیش کو لمبا کرتے ہیں، یہ مکروہ ہے. یاد رکھیے قرآن پاک کے اندر زبر زیر پیش کو بغیر کسی وجہ کے لمبا کرنا مکروہ ہے. یہاں پہ بھی میں آپ کو اصول بتا رہا ہوں تو اصول کے مطابق پڑھنا یہ ہم پہ فرض ہے. جو ہمیں بتایا گیا ہم اس کے حساب سے پڑھیں گے. تو یہ ہم پہ فرض ہے کہ قرآن کو اس طرح سے پڑھا جائے جس طرح اللہ نے قرآن کو نازل کیا. سو ایاکا ہے، یکا نہیں ہے، ایاکا. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ با الف زبر با، ہم با کو لمبا کر کے پڑھیں گے. اب تا زبر تا ہوتا ہے ویسے تو، تا زبر تا، لیکن بعد میں اگر الف آ جائے تو پھر ہم پڑھیں گے لمبا کر کے تا. جسے تا زبر تا ہوتا ہے لیکن اگر الف آ جائے اس کے بعد تو پڑھیں گے تا. کیوں لمبا کریں گے؟ وجہ ریزن آپ سے پوچھا جائے جی کیوں لمبا کرنا، تو یہ اصول یاد رکھیے زبر کے بعد جب بھی الف آ جائے ہم زبر کو لمبا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کیوں لمبا کریں گے؟ اس وجہ سے کہ ہم جب بھی زبر کے بعد الف آئے تو اس زبر کو 2 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، 2 سیکنڈ تک اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. یہ قرآن پاک کا اصول ہے. آپ چھوٹے چھوٹے اصول یاد کر لیں آپ کو قرآن پاک پڑھنا آ جائے گا. لیکن اگر آپ رٹیں گے، یاد رکھیے رٹا کبھی بھی غلط ہو سکتا ہے، کبھی بھی غلط ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. رٹے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. چل گیا کام کر گیا، لیکن اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ رٹنے سے چیزیں بھول جایا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. جب ضرورت ہوتی ہے ہمیں بھول جایا کرتی ہے. تو رٹا کبھی بھی نہیں، چیز کو سمجھ کے پڑھیں، آپ کو جب بھی ضرورت ہوگی وہ آپ کے کام آئے گی. اس کے بعد دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ میرا پڑھتا تھا ادبن. یہ ادبن کیسے ہو گیا؟ عین زبر آ، زال زبر زا، باد و پیش بن، ادبن.
اس کو اب میں نے یہ بتایا کہ دیکھیں ذال کے بعد جب الف آتا ہے تو عذاب ہوتا ہے، عذاب، عذاب نہیں ہوتا۔ اب آپ کو بھی پتا ہے کہ عذاب ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا عین کو لمبا کیوں نہیں کیا گیا، ذال کو کیوں لمبا کیا گیا ہے؟ تو عین کو لمبا اس لیے نہیں کیا گیا، بعد میں اس کا الف نہیں ہے۔ ذال کو لمبا اس لیے کیا کیونکہ ذال کے بعد الف آ رہا ہے، تو جس کے بعد الف آ جائے اس زبر کو لمبا کرتے ہیں، تو عذابن ہوگا۔ اچھا تو عذابن یہ غلط ہو جائے گا، عذا غلط ہے، صرف ذال لمبا ہے، عین لمبا نہیں ہے۔ عذابن، اس کے بعد ہم پڑھیں گے اہدی نا، نون لمبا کیوں ہوا؟ نون کے بعد الف ہے۔ قولا، قاف کیوں لمبا ہے جی؟ زبر کے بعد الف ہے۔ اب میں اس کو قلا کہوں گا تو یہ غلط ہو جائے گا، قلا نہیں ہے یہ قولا ہے، یہ قولا بھی نہیں ہے۔ اگر میں اس کو پڑھوں قلا قولا، قاف کو بھی لمبا کیا، لام کو بھی لمبا کرتا ہوں۔ اب میں نے کیا مسٹیک کی ہے، میں نے زبر کو لمبا کیا، اب زبر کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ لام ہو سکے، اب لام کے بعد الف آئے گا سو قالا بن جائے گا۔ اب آپ نے جب بھی زبر کو لمبا کیا یاد رکھیں آپ نے الف کا اضافہ کر دیا، زبر کو لمبا نہیں کرنا، یاد رکھیں۔ کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ زبر کا کام ہے صرف آواز دینا، لمبا اس وقت کرنا جب الف آئے گا، اگر الف نہیں ہے تو لمبا نہیں کریں گے۔ اگر کسی نے الف کی غیر موجودگی میں زبر کو لمبا کیا تو اس نے الف کا اضافہ کیا۔ اس کے بعد آگے چلیں گے، نیکسٹ کیا ساؤنڈ ہے ہمارے پاس، بیہی ماں، بیہی ماں، میم کے بعد الف ہے، ہم لمبا کریں گے پھر سے۔ اب بیہی ماں لمبا ہم نے کیا، بیہی ماں میم کے بعد الف آ گیا۔ اب جہاں جہاں پہ بھی لمبا کریں گے وہاں پہ وجہ ہوگی، جہاں لمبا نہیں کریں گے وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی، دونوں چیزوں کو آپ انڈرسٹینڈ کر لیں، آپ کی بہت ساری غلطیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ اب فی ہا، ہم نے ہا کو لمبا کیا، ہا کے بعد الف ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو بھی زبر کو لمبا کرے گا وہ الف کا اضافہ کر دے گا، اور جو الف کو زبر کو لمبا نہیں کرتا اور اس کے بعد الف موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک لفظ کو ختم کر دیا، یعنی کسی لیٹر کو آپ کینسل کر دیں، کسی لیٹر کو آپ ضم کر دیں، آپ ختم کر دیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ اردو آپ کہہ سکتے ہیں ڈیلیٹ کر دیں۔ اب قرآن پاک کے اندر یہ کتنے ورڈز ہیں، 1 2 3 4 اور 5۔ اب میں پڑھتا ہوں کرامن، اس کا مطلب ہے میں نے کاف کو پڑھا، را کو پڑھا، میم کو پڑھا، میں نے الف کو نہیں پڑھا۔ الف ہمیشہ پڑھا جائے گا، الف کا کام کیا ہے، زبر کی آواز کو لمبا کرنا، بس الف کا کام کیا ہے، زبر کی آواز کو لمبا کرنا۔ یہ ایک واول ہے، حروف مد ہے، الف ایک حروف مد ہے۔ قرآن پاک میں 3 مد ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک کے اندر 3 حروف مد ہے، الف واو اور یا، ٹھیک ہے۔ ہر حروف مد کا ایک کام ہے اور وہ اس حساب سے چلتا ہے۔ اب آگے چلیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صراط، اب صراط نہیں ہوگا، راتا، تا کو کنٹرول رکھنا ہے، صراط، تا لمبا نہیں ہوگا، صراط یہ غلط ہے کیونکہ را کو تو لمبا کرنے کی وجہ موجود ہے، آپ نے تا کو کیوں لمبا کیا، کیا وجہ ہے، تا کو کس وجہ سے لمبا کیا، ہمارے پاس کوئی وجہ موجود نہیں، اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے سے اضافہ کیا الف کا، تا الف زبر تا ہوتا ہے، را الف زبر را، تا الف زبر تا، تو ہم نے اس کو غلط پڑھ دیا صراطا کی صورت میں۔ تو کیا ورڈ ہے، صراطا، صراطا، صاد زیر سی، راطا، تا کو کنٹرول رکھنا ہے، آخر والے حروف کو خاص طور پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے، زبر زیر پیش جہاں بھی ہوگی اس کو کنٹرول رکھنا ہے، کبھی بھی ایسے فضول میں لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ لمبا یا اس لیسن کے اندر میں آپ کو آج سکھاؤں گا کہ ہم نے کب لمبا کرنا ہے اور کب لمبا نہیں کرنا۔ نیکسٹ لیسن پہ چلتے ہیں، تو اگر کسی حروف پر زبر کے بعد الف آ جائے تو زبر والے حرف کو 2 سیکنڈ تک لمبا کرتے ہیں۔ اب یہ چیز دیکھیں ذرا، یہاں پہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی۔ اب دیکھیں با الف زبر با، ویسے تو ہوتا ہے با زبر با، لیکن با کے بعد الف ہے تو ہم اس کو با کو لمبا کریں گے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز دیکھیے آپ ذرا، کہ اس جگہ پہ آپ کو اس لاما، اس لاما، ٹھیک ہے، لیکن اسلامہ کو آپ لام کی اسلام کے بعد ایک الف کا ایڈیشن کر دیں تو بن جائے گا اسلام، اسلام یا اسلام کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اسلم اور اسلام کے اندر الف کا ایڈیشن. اگر آپ الف نہیں لکھتے تو اسلم بن جائے گا, الف کا اضافہ کریں گے تو اسلام بن جائے گا. اب دیکھیں اسلام کو لمبا کیا کس وجہ سے, ایک الف کی وجہ سے. اب یہ لام لمبا ہوا تو ورڈ ہی چینج ہو گیا. اب اخلقا ہے, اخلقا. اب دیکھیں اخلاقہ کے اندر لام کے بعد الف آ گیا تو اخلاق بن گیا, اخلاقہ سے اخلاق. تو خالقہ, خالقہ ایک اور ورڈ ہے. اگر ہم خا کے بعد الف لگاتے ہیں تو خا الف زبر خالقو, خالقو. خا لمبا ہو گیا, کیوں لمبا ہوا, الف آ گیا. تو یاد رکھیے جب بھی زبر کے بعد الف آئے گا تو وہ زبر کو اس لفظ کو لمبا کر دے گا اور اس کا معنی بھی فوراً سے تبدیل ہو جائے گا. اب ہم یہ زبر زیر پیش کو ہم استعمال ہمیں نہیں پتا, ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن زبر زیر پیش کا ہمیں استعمال نہیں آیا, نہ ہی ہمیں کسی نے سکھایا, نہ ہم نے کبھی کوشش کی. تو یہ آپ کے اوپر فرض ہے ان چیزوں کا سیکھنا. یہ سیکھیے اور آگے بھی ان چیزوں کو فارورڈ کیجیے تاکہ لوگوں کی غلطیاں درست ہو سکیں. سو دیکھیے آپ نے اسلم سے اسلام بنا دیا, اخلق سے اخلاق بنا دیا, خلق سے خالق بنا دیا. کیا وجہ, صرف الف کا ایڈیشن کیا ہم نے, کسی اور چیز کو نہیں چھڑا. سو اسی طرح اگر آپ الف نکال دیں تو خالق سے خلق بن جاتا ہے, اسلام سے اسلام بن جاتا ہے, اخلاق سے اخلاق بن جاتا ہے. سو زبر زیر پیش کو آپ سمجھیں کہ کب استعمال کرنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے. تو یہاں پہ آپ کو زبر کا استعمال بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب نیکسٹ لیسن پہ چلتے ہیں. تو ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مد 3 ہیں, الف, واو اور یا. اب ہم واو کے بارے میں پڑھیں گے. دیکھیں پیش, اگر کسی حرف پر پیش کے بعد واو ساکن آ جائے تو پیش والے حرف کو 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے, یعنی 2 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے. اب دیکھیں با کے اوپر پیش ہے تو باپش بو ہوتا ہے, باپش بو, تاپش تو, ساپش سو. لیکن پیش کے بعد اگر واو ساکن آ جائے تو قرآن پاک کے اندر ہر اس پیش کو لمبا کر کے پڑھنا ہے جس کے بعد واو ساکن آ جائے. یہ اصول یاد رکھیں, ٹھیک ہے. بغیر کسی لمبے چوڑے کورس کے آپ کو ایک بہت آسان سا اصول پورے قرآن پاک کے اندر آپ کو یہ بہت مدد دے گا. یاد رکھیے پیش کو لمبا نہیں کرنا کبھی بھی. کب لمبا کرنا ہے, پیش کے بعد جب واو ساکن آ جائے تو اس کو لمبا کریں گے. با پیش واو بو, تا پیش واو تو, تا پیش واو تو. ٹھیک ہے. سو بو, بو, تو, سو. اوکے. با پیش واو بو, پیش کے بعد واو آئی, ہم پیش کو لمبا کر کے پڑھیں گے. اب اس کو, اب میں کہوں با پیش واو بو, یہ حرام ہے, یہ غلط ہے, کیونکہ واو کا کام ہے کہ پیش کو, لفظ کو تھوڑا سا لمبا دور لے کے جانا, تھوڑا لمبا کرنا. اب تاپیش واو تو لمبا ہے, تاپیش واو تو. سو یاد رکھیے پیش کے نیچے کوئی بھی لیٹر ہو, اینی لیٹر, کوئی بھی لیٹر موجود ہو, لیکن اس کے بعد اگر واو آ جاتا ہے تو یاد رکھیں اس پیش کو لمبا کریں گے. اب غور کریں ذرا, پیش کی اور واو کی شکل ایک جیسی ہے, ٹھیک ہے. پیش کی اور واو کی شکل ایک جیسی ہے, تو ان کا آپس میں ایک بہت اچھا ریلیشن ہے, بہت اچھا ایک تعلق ہے. جب بھی پیش آئے گی اس کے بعد واو آئے گی تو پیش جو ہے خود بخود اس کی آواز لمبی ہو جائے گی. یہ اصول یاد رکھیں. قرآن پاک کے اندر آپ کہیں بھی دیکھ لیں, قرآن پاک کا کوئی ورڈ اٹھا کے دیکھ لیں, پیش کے بعد جب واو آ گئی تو آپ اس کو لمبا کر کے پڑھیں. اس کو یہ نہیں پڑھنا با پیش واو بو, تا پیش واو تو, سا پیش واو تو, یہ غلط ہے اور یہ مکروہ ہے. اس کے بعد زا پیش واو زو. اب دیکھیں میں آپ کو ایگزامپل بتاتا ہوں. ہم پڑھتے ہیں ماؤ, ضاد واو پیش دو, بازر بھی, مغضوبی, غیر المغضوبی. اب دوبی کیوں ہے, ضاد کے بعد اوپر پیش ہے, پیش کے بعد واو آ گئی. تو یاد رکھیں پیش کے بعد جب بھی واو آئے گی تو ہم مغضوبی نہیں پڑھیں گے, مغضوبی پڑھیں گے, مغضوبی. اس کے بعد قا ہم نے لمبا کیا, وجہ میں نے آپ کو بتائی, زبر کے بعد الف آ گیا. اب پیش کو بھی لمبا کریں گے, لام پیش واو لو, کیونکہ پیش کے بعد جب بھی واو ساکن ہوگی سو ہم اس پیش کو لمبا کریں گے. تو بنے گا قالو, قالو, قالو نہیں ہوگا, یہ
یہ کالو نہیں ہوگا، اس کو لوگ اکثر کالو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. قالو ہے یہ ورڈ، کیا ہے قالو. میں کوئی بندہ آپ سے پوچھے آپ نے قاف کو لمبا کیوں کیا، آپ اس کو بتائیے جی زبر کے بعد الف ہے، اصول کے مطابق ہمیں لمبا کرنا چاہیے. آپ کو پوچھے جی لام کو آپ نے لمبا کیوں کیا، تو یاد رکھیں جی پیش کے بعد واو ساکن آئے تو لام کو لمبا کرتے ہیں. یہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے وجوہات، کوئی بھی کام کرنا اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے. اب یوں فی کونا نہیں ہوگا، یوں فی کونا نہیں ہے، یوں فی کونا نہیں ہے، یوں فی کونا، اچھا یہ غلط ہے، یوں فی کونا. اب صحیح کیا ہے، یوں فی قو، لمبا کیا ہم نے، کیوں کیا جی، کیونکہ پیش کے بعد واو ساکن ہے. بہت اچھا ماشاء اللہ، یہ اصول ہے قرآن پاک کا. نون زبر نہ، جی آپ نے نون کو لمبا کیوں نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کیونکہ بعد میں الف نہیں ہے. اگر الف ہوتا تو پھر آپ اس کو یوں فیقونا کہتے، پھر آپ کے بعد وجہ ہوتی کہ یہاں پہ یوں فیقونا ہے. اب یوں فی قونا، قاف لمبا ہوگا اور کوئی لفظ بھی لمبا نہیں ہوگا. یوں فی قونا، یوں فی قونا، یوں فی قونا. اس کے بعد آمنو، اب نون لمبا کیوں جی، کیوں نون لمبا ہے، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا پیش کے بعد جب واو ساکن آ جائے تو اس پیش کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. یہ قرآن پاک کا اصول ذہن میں بٹھا دیجیے. کوئی اس کو دنیا میں چیلنج نہیں کر سکتا کہ پیش کے بعد واو آ جائے کوئی آپ کو یہ کہ لمبا نہیں کرنا یہاں پہ نہیں. جب بھی پیش کے بعد واو آئے آپ یاد رکھیں اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. نہیں جو لمبا کرتا آپ اس کو بالکل بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ نے نون پیش واو نو ہے، آپ نے نون پیش نو پڑھا، منو نہیں ہے یہ منو. اچھا ایسے اگر کو پڑھیں گے تو اس کو بتائیے یہ آپ نے غلط پڑھا، کیونکہ وہ پوچھیں گے جی کیوں غلط ہے، تو آپ بتائیں ان کے کیونکہ پیش کے بعد واو ساکن ہے تو اس کو لمبا کریں گے. آمنو، ٹھیک ہے. یوں فی قونا، اب قو کو لمبا کیوں کیا، وجہ آپ کے پاس موجود ہے. یوں فی قونا، پیش کے بعد واو ساکن ہے تو ہم لمبا کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو یہ گناہ ہے اور مکروہ ہو جائے گا ورڈ. ہم نے ایک اور لیٹر کے بارے میں پڑھا، ہم نے زبر کے بارے میں پڑھا، پیش کے بارے میں، اب پڑھیں گے زیر کے بارے میں. اگر کسی حرف کے نیچے زیر آ جائے، زیر کے بعد ساکن یا ساکن آ جائے، اگر کسی حرف پر زیر اس کے نیچے آ جاتی ہے تو اس کے بعد اگر یا ساکن آ جائے تو زیر والے حرف کو 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. کیوں، آپ یہ ذرا غور کیجئے، اصول یاد رکھیے. زبر یہاں پہ مسٹیک ہوئی، زیر با یا زیر بی، زیر کے بعد جب یا ساکن آ جائے تو ہم اس کو لمبا کریں گے. یہاں پہ غلطی ہوگی، یہاں زبر ڈال دی گئی ہے. سو با یا زیر بی، زیر کے بعد جب یا ساکن آ جائے تو ہم اس کو لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سو اب یاد رکھیے، اب جمل ہے، جین میم لام، جمل اونٹ کو کہتے ہیں جمل، لیکن آپ نے میم زیر کے بعد یا ساکن لگا دیا، میم زیر کے بعد یا ساکن لگا دیا تو بنے گا جمیل. جمیل، جمل سے جمیل بن گیا. اب جمل اونٹ کو کہتے ہیں، جمیل خوبصورت کو کہتے ہیں. اب دیکھیں صرف میم کے بعد یا کا ایڈیشن ہوا اور ورڈ بھی لمبا ہو گیا، اس کا معنی بھی تبدیل ہو گیا. سو زیر کو لمبا نہیں کریں گے. اب یاد رکھیے قرآن پاک کے اندر کبھی بھی زیر کو لمبا نہیں کرنا. اچھا جی کب لمبا کرنا ہے، تو اس کا اصول یاد رکھیے، زیر کے بعد جب یا ساکن آ جائے تو اس کو زیر کو لمبا کرنا ہے. اچھا آگے چلیں تو یہ شہد ہے، شین ہے دال، شہد. اب ہا کے بعد زیر کے بعد یا لگا دیں تو بنے گا شہید. دیکھیے یہاں پہ شہید ہے، شہد سے شہید بن گیا، ٹھیک ہے. اب آپ جانتے ہیں شہد کھانے والی چیز ہے اور شہید اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، جس کی اللہ کی راستے میں جو جان دیتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں. اب کیا ہم نے کیا، صرف زیر کے بعد یا کا اضافہ ہوا، اب زیر لمبی ہو گئی، جمیل اور شہید. اس طرح فقر، فقیر، فقر کہتے ہیں فقر. اب فقر کے بعد اب زیر کے بعد یا لگا دیں تو فقیر بن جائے گا، فقر سے فقیر، فقر سے فقیر بن گیا. سو آپ نے کیا کیا، زیر کے بعد جب بھی یا آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے، زیر کے بعد یا آئے گا تو اس زیر کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. فقیر، جمیل، شہید. اچھا یہاں پہ اب قرآن پاک کے اندر پڑھیں گے ہم حمزہ زبر آ، تا یا زیر فی،
میم دو زیر مین. اب سا کو لمبا کیا ہم نے, کیوں کیا جی, وجہ بتائیے. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ زیر کے بعد جب یا ساکن آ جائے تو زیر کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. یہ اصول ہے. زیر کو ویسے کبھی بھی لمبا نہیں کرنا. زیر کی آواز کیا ہے؟ سا زیر فی, اسی من ہوگا, لیکن کیونکہ زیر کے بعد یا ساکن آ گیا تو اب زیر کی آواز لمبی ہو جائے گی, اسی من. اس طرح علی من ہوگا, لیکن زیر کے بعد جب یا ساکن آ جائے گا تو پھر علی من ہوگا, زیر کی آواز لمبی ہو جائے گی, علی من. اچھا, باصیرن ہوگا, اگر یا نہ ہوا یہاں پہ, با زبر با, صاد زیر سی, را دو زبر رن, باصیرن. لیکن زیر کے بعد یا آ گیا تو اب ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے, باصیرن. ٹھیک ہے جی, تو یہ چیزیں یاد رکھیے. زبر زیر پیش کو کبھی بھی لمبا نہیں کرنا, اصول, پہلا اصول یاد رکھیے. زبر کو لمبا کرنا ہے تو آپ کے پاس زبر کے بعد الف آئے گا تو زبر کو لمبا کرنا ہے, زیر کے بعد یا ساکن آئے گا تو زیر کو لمبا کرنا ہے, پیش کے بعد واو ساکن آئے گا تو پیش کو لمبا کرنا ہے. بس ان چیزوں کو یاد رکھیے کہ میں نے آپ قرآن کے اندر یہ تین چیزیں ہیں, زبر زیر اور پیش, ان کو کبھی بھی لمبا مت کریں, یہ مکروہ ہے. اچھا, لمبا کرنا ہے تو پھر ان کے بعد تین لیٹرز ہیں حروف مد, ان کا خیال رکھیں, جب بھی وہ آئیں گے تو آپ لمبا کر سکتے ہیں, ادروائز لمبا کرنا مکروہ ہے. اگر حروف مد آ جاتے ہیں زبر زیر اور پیش کے بعد تو پھر لمبا نہ کرنا گناہ ہے, ان کو لمبا کرنا چاہیے. یہ آپ نے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے, یہ اصول ہے. السلام علیکم.